بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، السلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. لقد روى الإمام الترمذي عن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سامعین گرامی، جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور یہ حالات جو گزر رہے ہیں، اچھے بھلے آدمیوں کا ان حالات نے قیمہ بنا دیا۔ اچھے بھلے آدمی، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، اور اس میں آپ لوگ اتفاق کریں گے، یہ نہیں بات ہے کہ جو غریب ہے وہ پریشان ہے، جو امیر ہے پیسے والا ہے وہ اس سے زیادہ پریشان ہے، جو بڑا کاروباری ہے وہ اس سے زیادہ پھنسا ہوا ہے، اور جتنی زمینیں مربع مکان زیادہ ہیں وہ اتنا حیران ہے، میں کیا کروں، کدھر جاؤں۔ اس لیے اب جو مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، یہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے۔ ہاں، وہ لوگ جن کی کمائی کا انہیں پتہ ہی نہیں کہاں سے آتی، ان کی بات علیحدہ ہے۔ جنہیں پتہ ہی نہیں آتا کہاں سے اور جاتا کہاں سے ہے، ان کا مسئلہ علیحدہ ہے، اور وہ لوگ عوام میں شامل بھی نہیں ہیں، وہ اور دنیا کے لوگ۔ لیکن عام اللہ کے بندے، اللہ رب العالمین اس مصیبت کو ختم کرے، اور جو نظر آتا ہے یہ مصیبت ختم ہونے والی۔ کاروباری حضرات بھی بیٹھے، کیوں جی چوئی صاحب، جو نظر، کیوں جی آپ بھی، جو نظر آ رہا ہے یہ مصیبت وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ ہے، اور یہ نہ ہو کہ جو 2 وقت کی روٹی ہے وہ کھانی بھی مشکل ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین باوجود ہمارے گناہوں کے، غلطیوں کے، تکلیفوں کے اور سیاہیوں کے، اللہ رب العالمین پھر غفور الرحیم۔ مصیبت جتنی بڑی ہو، گناہ جتنے زیادہ ہوں، سیاہیاں جتنی زیادہ ہوں، وہ نکلنے کا راستہ پھر دکھا دیتا ہے کہ بندے آ جاؤ۔ وہ بڑا ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن ہم لوگ بڑے ظالم ہیں، ہمیں تب بھی سمجھ نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اب امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ ادھر ادھر تعلقات ٹھیک ہوئے تو ہمارا سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ بھی قرضہ دے گا، یہ بھی بھیک دے گا، وہ بھی ڈالر دے گا، ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب ٹھیک ہونے والی بات، وہ کہتے ہیں نا جب مشکل وقت آئے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، سایہ بھی کہتے چل، تو انہوں نے کیا دینا ہمیں، وہ خود بھوکے ہیں۔ اس لیے جو ملنا ہے، جو لینا ہے، وہ کس سے لینا ہے؟ بولیے سارے، گواہی دے، کس سے لینا ہے؟ اللہ سے۔ اور اللہ رب العالمین نے لینے کے کئی طریقے بنائے ہیں، ان میں ایک طریقہ دعا کا ہے۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ دعا ہے، اور دعا اللہ کو بہت زیادہ پیاری ہے، اور پھر وہ دعا اللہ رب العالمین ہر وقت سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دعا
ہر وقت سنتے ہیں، لیکن کچھ وقت ایسے ہیں کہ جس میں دعا یقیناً قبول ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اور پھر ایک اور لطف کی مزے کی بات یہ ہے، اب سارے پڑھے لکھے سیانے لوگ کاروباری بیٹھے ہو، ایک ملازم ہے اور ایک مالک ہے، ایک ملازم ہے مغل صاحب اور ایک مالک ہے۔ اب وہ ملازم جو مالک کے زیادہ قریب ہو، اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے کہ نہیں، یار یہ اپنے مالک کو بڑا پیارا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہتے یار اسی طرح یہ جو وزیر مشیر اور یہ جو کچھ بنتے ہیں، ان کی جوتیاں صاف کرنے والا جتنا وزیر سے قریب ہوگا اتنا لوگ کہتے ہیں یار یہ کو کم کراؤ، یہ فائدہ ہے، یہ بڑا نیڑے، حالانکہ وہاں قریب کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر وزیر خود ملازم کے قریب ہو، یعنی ملازم تو پیار کرتا ہی ہے، وزیر خود ملازم سے پیار کرے تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو آؤ، یہ حدیث مبارک بتلاتی ہے کہ وہ کون سا وقت ہے جب اللہ اپنے بندے سے خود زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بندہ بندے کی بات نہیں ہے، بندہ اللہ سے قریب ہو، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ بندے سے قریب ہو، اس سے بڑی بات دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیوں جی آ رہی ہے بیٹا آپ کو؟ تو آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنیں، اور جب اللہ ہم سے سب سے زیادہ قریب ہو اس وقت اللہ سے مانگ۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کانوں سے سنا ہے خود۔ اور جو صحابی اپنے کان سے بات سنے وہ پکی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو ہوگی کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابی، وہ وقت کہ جب اللہ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پھر سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو، کون قریب ہوتا ہے؟ کس سے؟ بندہ جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اور کون؟ اللہ جو سارا کچھ ہے۔ فرمایا وہ وقت کہ جب اللہ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، میرے صحابی، وہ وقت رات کا آخری پہر ہے۔ رات کا وہ پہر جس وقت ہماری اکثریت سونے کی تیاری کرتی۔ ہماری رات کب شروع ہوتی ہے؟ 12 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے ہی رات، اس سے پہلے رات نہیں ہے۔ اس سے پہلے سو جائے وہ بے وقوف ہے۔ وہ اتنی جلدی سوتے ہو۔ سونا کب ہے؟ جب تہجد کا وقت ہو۔ اٹھنا کب ہے؟ جب سورج آدھے آسمان پہ آ چکا، یہی ہے نا؟ فرمایا جب رات کا آخری تیسرا پہر رہ جاتا ہے، اس وقت اللہ بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اس وقت اللہ کو پکاریں گے تو اللہ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ اللہ کو بلائیں گے تو اللہ رب العالمین جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ دامن بھریں گے کہ نہ بھریں گے؟ تو جس بندے نے فجر ہی نہیں پڑھنی، اب آپ دیکھ لو حالات اتنے خراب ہیں، اتنے خراب ہیں، ہر بندہ رو رہا ہے، لیکن فجر کے وقت مسجد آنے والے لوگ زیادہ ہوئے ہیں کہ وہی حال ہے؟ وہی حال ہونا تو یہ چاہیے تھا سارے ہی فجر کو آؤ، وہی پہلے والا ہی حال ہے۔ اور کہتے ہیں یا اللہ رحم کر دے۔ رحم کہاں سے آئے؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو فرمایا اس وقت اللہ بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا میرے صحابی، اگر تو اس وقت ذکر کرنے والوں میں، اللہ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہو سکے تو ضرور ہو جا، اس کو ضائع نہ کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ اس وقت اٹھنے والے تھے۔ وہ لوگ اس وقت ان کا دن تہجد سے شروع ہوتا تھا،
اور ان کی شام مغرب کے ساتھ ان کی رات ہو جائے۔ اور احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ پھر اس دور کے لوگوں کی بڑی تعداد صرف عشاء ادا کرنے کے لیے جاگتی تھی۔ کس لیے جاگتی تھی؟ اور ہم اس لیے جاگتے ہیں کہ اب یہ بھی دیکھنا، یہ بھی دیکھنا، یہ بھی دیکھنا، باہر بھی جانا ہے، ہوٹلنگ بھی کرنی، یہ سارا کچھ ہم نے کب کرنا ہے؟ 10، 11، 12 بجے۔ تو فرمایا اگر اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکتا ہے تو ضرور ہو جا۔ میرے بھائیوں، ساتھیوں، میں بھی، آپ بھی، اور دوسروں کو بھی یہ بتلاؤ، پیغام دو، آؤ اللہ سے مانگے، اور خاص وقت اس وقت اللہ سے سوال کرے، اس وقت اللہ سے مانگے، اس وقت اللہ کی رحمت کو طلب کرے، اس وقت اللہ سے رزق مانگے، اس وقت اللہ سے مشکلات سے نکلنے، نجات کا راستہ اس کا سوال کرے۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔